اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، یہ ماہ محرم الحرام کے آخری دن ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ماہ صفر المظفر کے اعمال بیان کرنے ہیں، دعائیں بیان کرنی ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجف کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بیان کر دیجئے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کے بٹن کو دبائیے گا۔ جزاک اللہ۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، ماہ صفر المظفر اسلامی مہینے کا یہ دوسرا مہینہ ہے ہجری حوالے سے، اور اس کو سفر خیر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، سفر المظفر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت، جنہیں زہر سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد اربعین امام حسین علیہ السلام ہے 20 صفر کو یہ ایام منائے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں چند ایک اعمال ہیں مستحب، جن کو آپ کی مبارک سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے، مومن یا مومنہ کو، کہ 10 مرتبہ اس دعا کو ہر دن پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز یا عزیز یا عزیز، غلت بعظمتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ تو سامعین عزیز، اس دعا کو اس مہینے میں 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے ہر دن، اور اس کے بعد اس مہینے کی 3 تاریخ کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز ماہ صفر المظفر کے تیسرے دن کی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الفتح کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد قنوت پڑھے، قنوت کے بعد رکوع کرے، رکوع کے بعد دونوں سجود اور تشہد و سلام کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام پر 100 مرتبہ صلوات بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد صلوات کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر جو بھی حاجت ہے اپنے دل میں، اپنے لیے، اپنی فیملی، اپنے رشتہ داروں کے لیے، خداوند عالم سے طلب کریں۔ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم اس نماز کی برکت سے اس کی دعاؤں کو، حاجتوں کو اس کے اور عزیز و اقارب کے حق میں منظور و مقبول فرمائے گا۔ اور اس کے بعد 20 ماہ صفر المظفر جو ہے امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، اور اس دن زیارت خاصہ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی 20 صفر کو۔ وہ انشاءاللہ تعالی جیسے 20 کا دن آئے گا تو یقیناً آپ لوگ 20 کو، خواہ آپ کربلا میں ہوں یا اپنے وطن میں جہاں پہ بھی ہوں گے تو وہ انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور صفر المظفر کی کچھ مناسبات ہیں، وہ بھی بیان کرنی ہیں۔ جو 7 صفر کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 128 ہجری میں ولادت ہوئی، اور 20 صفر کو امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا دن ہے، اور 28 صفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 11 ہجرہ کو جو ہے وفات پائے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنہیں زہر دے کر سن 50 ہجری میں شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد 30 جو صفر آخری دن ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق شہادت کا دن ہے۔